بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ معزز ناظرین کرام، حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور میری بات سنا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد علیہ السلام کا دین تمام دینوں پر بری طرح سے غالب آتا جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں۔ پھر اگر محمد علیہ السلام ہماری قوم پر غالب آ گئے تو اس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے، کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر رہنا ہمیں محمد علیہ السلام کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ پسند ہے، اور اگر ہماری قوم غالب آ گئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ہی معاملہ کریں گے۔ سب نے کہا یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ میں نے کہا اس کو دینے کے لیے کچھ ہدیہ جمع کر لو۔ نجاشی کو ہمارے ہاں کا چمڑا بہت پسند تھا، چنانچہ ہم لوگوں نے یہاں کا تیار شدہ چمڑا کثیر تعداد میں جمع کیا۔ پھر ہم مکہ سے چلے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم ہم وہاں ہی تھے کہ اتنے میں عمرو بن امیہ نجاشی کے پاس ملنے گئے اور پھر وہاں سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ عمرو بن امیہ ہیں، اگر میں نجاشی کے پاس جا کر ان سے ان کو مانگ لوں اور وہ مجھے یہ دے دیں اور میں ان کی گردن اڑا دوں تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے محمد علیہ السلام کے قاصد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ چنانچہ میں نے نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا کہ جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اس نے خوش ہو کر مجھے خوش آمدید کہا اور کہا کہ اے میرے دوست، اپنے علاقے سے میرے لیے کچھ ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا ہاں بادشاہ، میں آپ کے لیے ہدیے میں بہت سا چمڑا لایا ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ چمڑے اس کے سامنے پیش کیے، وہ اسے بہت پسند آئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا اے بادشاہ، میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، اگر آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے سرداروں اور معزز لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سنتے ہی نجاشی کو ایک دم غصہ آ گیا اور اس نے غصے کے مارے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر اس زور سے مارا کہ میں یہ سمجھا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی، اور ڈر کے مارے میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا۔ پھر میں نے کہا اے بادشاہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ بات آپ کو اتنی ناگوار گزرے گی تو میں آپ سے بالکل نہ مانگتا۔ نجاشی نے کہا تم مجھ سے اس آدمی کے قاصد کو مانگ کر قتل کرنا چاہتے ہو کہ جس کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ میں نے کہا اے بادشاہ، کیا وہ ایسے ہی ہیں؟ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس، اے عمرو، میری بات مان لے اور ان کا اتباع کر لے، کیونکہ وہ حق پر ہیں اور وہ اپنے مخالفوں پر ایسے غالب آئیں گے جیسے حضرت موسیٰ بن عمران فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے کہا کیا تم مجھے ان کی طرف سے اسلام پر بیعت کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے ان کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت ہو گیا۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی۔ اپنے ساتھیوں سے میں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کا ارادہ کیا، اور اسی ارادے سے میں وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے حضرت خالد بن ولید ملے، وہ مکہ سے آ رہے تھے۔ یہ واقعہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا ہے۔ میں نے کہا اے ابو سلیمان، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بات واضح ہو گئی اور یہ آدمی یقیناً نبی ہیں، اللہ کی قسم میں نے ان کے پاس مسلمان ہونے جا رہا ہوں، کب تک ہم ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں بھی مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ہم دونوں مدینہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں، جبکہ آئندہ کے گناہوں کے متعلق مجھے خیال نہ آیا۔ آپ نے فرمایا اے عمرو، بیعت ہو جاؤ، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہو گیا اور پھر واپس آ گیا۔ ناظرین اکرام، اسی روایت کو بہقی میں اسی حوالے سے زیادہ مفصل اور زیادہ بہتر طریقے سے بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس مضمون میں یہ بھی ہے کہ پھر میں حبشہ سے چل دیا، یہاں تک کہ جب میں حدہ کے مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی ذرا کچھ آگے جا کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں۔
ایک خیمہ کے اندر ہے اور دوسرا دونوں سواریوں کو تھامے ہوئے ہے۔ غور سے دیکھنے سے پتہ چلا تو یہ خالد بن ولید تھے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے، کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کوئی ڈھنگ کا آدمی باقی نہیں بچا۔ اگر ہم یوں ہی ٹھہرے رہے تو ہماری گردن کو ایسے پکڑ لیا جائے گا کہ جیسے بھٹ میں بجو کی گردن پکڑ لی جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میرا بھی محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا ہی ارادہ ہے اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ سے باہر آ کر مجھے خوش آمدید کہا، پھر ہم سب وہیں ٹھہر گئے اور پھر ہم ایک ساتھ ہی مدینے آئے۔ مجھے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی جو ہمیں بیرہ ابو قتبہ کے پاس ملا، جو رباح کے نام کے ساتھ اپنے غلام کو پکار رہا تھا۔ رباح اس کے غلام کا نام تھا، لیکن اس کا لفظی ترجمہ نفع کا ہے۔ ہم نے اس کے ان الفاظ سے نیک فال لی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اس نے ہمیں دیکھ کر کہا کہ ان دو سرداروں کے بعد مکے نے اپنی قیادت ہمیں دے دی۔ وہ یہ کہہ کر میری اور حضرت خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور وہ آدمی دوڑتا ہوا مسجد گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے آنے کی خوشخبری سنائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہم نے اپنے اونٹ مقام ہرہ میں بٹھائے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ پھر عصر کی اذان ہو گئی۔ ہم چل کر آپ کی خدمت میں آ پہنچے۔ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا اور آپ کے چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے مسلمان ہونے سے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے، پھر حضرت عثمان بن طلحہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے، پھر میں آگے بڑھا۔ اللہ کی قسم جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ نہ اٹھا سکا، اور میں نے آپ سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور بعد میں ہونے والے گناہوں کا مجھے خیال نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے ہم دونوں میں اور خالد بن ولید مسلمان ہوئے، اس وقت سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی پریشان کن امر میں اپنے کسی صحابی کو ہمارے برابر کا نہیں سمجھا۔ جزاکم اللہ خیر۔